لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، سینٹرلسٹ بھی تھے، اور آئین سب کے لیے قابل قبول، کیونکہ تمام کے نظریات و خواہشات کو آئین میں گنجائش دی گئی۔ اور یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ کہلاتا ہے، یہ قومی مفاہمت ہے، میثاق ملی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہیں۔ اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو کوئی صوبہ اور کوئی قومیت پابند نہیں کہ پھر اس کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اس لیے آئین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا۔ سن 1977 میں اس صوبی تحریک چلی، پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس PNA کی تحریک تھی۔ میرے والد قبلہ گاہ اس کی قیادت کر رہے تھے، ہم اس وقت طالب علم تھے ابھی۔ تو دھاندلی کے خلاف یہ میرا آج کا نظریہ نہیں ہے۔ میں جب ابھی چھوٹا تھا، تحصیل علم کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اور اس وقت دھاندلی کے خلاف مفتی صاحب نے تحریک چلائی، تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے۔ تحریک چلی، جیلیں بھر گئی، لیکن پھر بھی مذاکرات، اور مذاکرات بھی ایسے کہ مطالبات PNA نے پیش کیے اور 32 مطالبات پیش کیے، اور ان میں ایک مطالبہ خود PNA نے وڈرا کیا۔ اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا آئین سے مطابقت ہے یا نہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آئین سے متصادم نظر آ رہا ہے، اور تمام کے 31 مطالبات منوا لیے گئے۔ معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ لکھا گیا۔ یہ 4 جولائی کا دن تھا، اور عشاء کے وقت طے ہوا کہ صبح اس پر دستخط ہوں گے، لیکن پھر 5 جولائی آیا، اور آئین کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، الیکشن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، جمہوریت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سن 80 میں حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے، پھر کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا بات ان کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی۔ ہم نے دستخط کے لیے کاغذ تیار کر لیا تھا، صبح دستخط ہونے تھے، ہمارے درمیان اتفاق ہو چکا تھا، اور یہ اتفاق ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ قوم کی امانت تھی۔ کچھ وقت ہم نے تعاون کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاہدہ ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے، لیکن جب وہ مایوس ہوئے تو میدان میں نکلے۔ سن 80 میں ان کا انتقال ہوا، اور 81 سے میری جیلیں شروع ہوئی، اور 85-86 تک میں جیلوں میں رہا، اس جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے،
MRD بنی, موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو بات بنیادی یہ ہے کہ اس آئین کی اہمیت ہے. اب بھی جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان قائدین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی, آمریت کے خلاف ہم لڑے. لڑائیاں تو ایوب خان کے زمانے سے تھی, لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی شمولیت ہے وہ سن 81 سے ہے. آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا آمرانہ فکر طاقتور ہے؟ تو کیوں صرف آمروں سے شکایت ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اس کو بھی تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں. آج بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہ جو آپ کا مینڈیٹ 2018 میں تھا تقریباً کچھ اوپر نیچے آج بھی وہی ہے. آپ کی اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندلی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندلی نہیں ہے؟ اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ہے, کچھ اوپر نیچے. اس وقت دھاندلی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندلی کیوں؟ جمعیت علماء اپنے اصول پہ کھڑی ہے. اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی, آج بھی دھاندلی ہے, اس سے بدتر دھاندلی ہے. نہ اس وقت تسلیم کیا تھا نہ آج تسلیم کرنے کو تیار. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی, اصول کا معاملہ ہوتا ہے. اور ہم اختلاف کے باوجود سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں. اگر معاشرے میں 5 آدمی کسی کی عزت کرتے ہوں تو میرا اور آپ کو بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ کریں, عزت کے ساتھ سلام کریں. توہین آمیز رویے جو ہمارے معاشرے میں گھس آئے ہیں, اس نے معاشرے کو, اس کے ڈھانچے کو بٹھا دیا. بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. آوازیں کسی جا رہی ہیں. ہم جب پارلیمنٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ہم VIPs کہلاتے ہیں. یہ VIPs کی علامت ہے جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. VIPs اس طرح کرتے ہیں. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے بعد جہاں جاؤں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے, تو جس وقت آپ سب اکٹھے ہوں وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے, کبھی شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے, مسئلے پر شدت بھی آ جاتی ہے, لیکن بہت عارضی اور حدود کے اندر حدود سے باہر پھر بھی نہیں جاتی. یہاں تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, کاغذ پھینکے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. کسی کو اس پر بات کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آ جاتی ہے. تو یہ رویے بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ آج جمہوریت کیوں کمزور ہو گئی ہے. میرے پاس جتنے بھی اکابرین تشریف لائے, ابھی میرے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگنی, یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں. میرے پاس آئے ہیں احترام باعزت ہو, کوئی بھیک نہیں مانگا کرتا. سیاسی مسائل ہیں, لوگ ملتے ہیں دوسرے کو,
اپنی بات پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں، اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ہم نے کہا ویلکم، ہم نے ان کو عزت دی۔ مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان۔ اگر مجھے ذرا اپنی بات پوری کر لیجیے اچھا ہوگا۔ کم لگاؤ، کام زیادہ لگاؤ۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں، اور ہم نے ہی ان اقدار کو زندہ رکھنا ہے۔ کیوں کر ہم اپنے اقدار کے قاتل بنے؟ کیوں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا۔ آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی اور اس میں اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے؟ یہ تھے ہمارے بڑے لوگ، پھر وہی ہم سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو کہ وہ فوراً نقالی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آئین ہے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہمارا آئین کچھ اصول طے کرتا ہے۔ میرے نزدیک چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی تھی، اور شاید آئین بھی کہتا ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کے اثر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا ہمارا آئین کا اولین ستون وہ اسلام ہے، کہ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ یعنی یہ ایک سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی سٹیٹ ہے، اور پھر اس کا مذہب اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کہتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ملک جمہوری ہے، جمہوریت اس کی دوسری اساس ہے، یعنی یہاں پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں، مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا ستون ہے۔ اور تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے، یعنی یہاں پر نہ صدارتی طرز حکومت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، نہ مارشل لا کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ یہاں پر اگر مملکت کا نظام چلے گا تو پارلیمان کی وساطت سے چلے گا، اور پارلیمنٹ will be the supreme۔ چوتھی چیز وہ ہے ہمارا وفاقی نظام۔ آئین میں اس وقت ایک وفاق کے نیچے 4 یونٹس ہیں، 4 وحدتیں ہیں، 2/3 اکثریت سے کل اگر کوئی اور صوبہ بنتا ہے تو اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وفاقی نظام ہے ملک کے اندر۔ اب اگر آئین میں اسلام، جمہوریت ہو، پارلیمانی طرز حکومت ہو، وفاقی نظام ہو، یہ 4 چیزیں اگر چھیڑی جاتی ہیں اور یہ منہدم ہوتی ہیں، آئین منہدم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو اثر نو آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کے حالات اور آپ کی سوسائٹی آج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یہ رسک لے لیں کہ ہم دوبارہ نیا آئین بنائیں؟
بچا کچھا بھی کچھ نہیں رہے گا. جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا. جب اب آئین نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون کون سا علاقہ ہے. یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں, سطحی باتیں نہیں ہیں. ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ ہم جا رہے ہیں. یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہے کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں, یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں. میں گواہ ہوں ان چیزوں کا. میں آپ کے سامنے اپنی آنکھوں دیکھا حال اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم تو بڑے گزارے والے لوگ ہیں. مجھ سے کسی نے کہا جی آپ کیسی سیاست کریں گے؟ میں نے کہا گزارے والی سیاست کریں گے. میں شدت والی سیاست کا قائل نہیں ہوں. لوگوں نے بندوق اٹھا لی ہے شریعت کے لیے, ہم نے کہا نہیں. ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, اس کے عقیدے کا تعین میرا آئین کرتا ہے, اس پر عمل نہیں ہو رہا تو عمل کرنے کے لیے جدوجہد ہوتی ہے, سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. ہمیں بیرونی دنیا کے اثر و نفوذ سے نکلنا چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں جی قانونی نظام ختم ہو چکا, جنگ عظیم دوم کے بعد قانونیہ ختم ہے. ہر چند کے ابھی کچھ ہیں دنیا میں. لیکن پسماندہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں, انہیں براہ راست ان ملکوں میں جا کر اور اقتدار ہاتھ میں لے کر اب کنٹرول نہیں کیا جا رہا. دو ذریعوں سے اس پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ایک بین الاقوامی ادارے اور ایک بین الاقوامی معاہدات. اور تین چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے: آپ کی سیاست کو, آپ کی معیشت کو اور آپ کے دفاع کو. ان تین چیزوں کو بین الاقوامی اداروں اور معاہدات کے ذریعے کنٹرول کیا. ہم اپنی خود مختاری کے دعوے دار ہیں. ہمارا آئین پاکستان کو ایک خود مختار ریاست قرار دیتا ہے, لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوا کا انسانی حقوق کنونشن یا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادم ہو, تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے, وہی بین الاقوامی قانون مؤثر ہو جاتا ہے. تو آزادی کہاں رہی قوموں کی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سیاست ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے, معیشت ان کے کنٹرول میں ہے,
معیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی, IMF کے ہاتھ میں چلی گئی, FATF کے ہاتھ میں چلی گئی. بین الاقوامی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اسمبلی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آئے روز آپ کو IMF کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ ان کی شرائط پر پورا اتر رہے یا نہیں اتر رہے, آپ کو قرضے کی نئی قسط ملے گی یا نہیں ملے گی. اور اس کی حیثیت ایک کلید کی ہے کہ جب تک وہ ہاں نہیں کرے گا دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہ مدد دے سکتا ہے نہ آپ کو قرضہ دے سکتا ہے. تو آپ کی معیشت تو پہلے دن سے قرضوں پہ ہے. جب سے مرحوم شہید لیاقت علی خان وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ میں گئے اور اس وقت سے جو ہمیں پیسہ ملا اور باہر کے پیسے کے ہم عادی ہوئے, ہمارے منہ کو لگا ہے, آج تک ہم باہر کے قرضے کے بغیر اپنے وسائل پر ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہوئے. تو آج بھی صورتحال ہے. آپ کی پوری معیشت کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں چائنا آپ کے بعد آزاد ہوا, ہندوستان آپ کے ساتھ آزاد ہوا. آپ کے پڑوس میں ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, جنوب ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں. ان کا سالانہ GDP گروتھ وہ کبھی 6 اور 7 سے نیچے نہیں آیا. چائنا تو کسی وقت 11 پہ بھی پہنچ گیا تھا. ان کو خود نیچے کرنا پڑا کہ برتن سے پانی چھلک رہا ہے, کیا کریں. لیکن پاکستان, وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک میں بجٹ پیش ہوا اور سالانہ GDP گروتھ 0 سے نیچے چلا گیا, منفی ہو گیا. یہ ہم نے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. معیشت کے 1000 بڑے بڑے دعوے کے باوجود اس وقت بھی ہم نہیں سنبھل رہے. تو ملک کی تباہی کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام, اس کے بعد معاشی عدم استحکام, اور اس کے بعد دفاعی عدم استحکام. سو آپ دفاع کے لیے بھی ایٹم بم کے مالک ہیں, لیکن اپنا ایٹم بم سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہے. امریکہ خود آج تک CTBT پہ دستخط نہیں کر چکا, لیکن آپ پر دباؤ ہے کہ دستخط کرو. ہر طرف سے شرائط آ رہی ہیں, پاکستان پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. اور حالت ہماری یہ ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہے, اور اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہوتے ہوئے آج میرے مسلمان بھائی فلسطینی پر جو گزر رہی ہے, اور اکتوبر سے لے کر اب فروری تک 31,000 وہاں کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. سر چھپانے کی جگہ ختم ہو چکی ہے. بارشیں برس رہی ہیں اور مائیں کیچڑ میں بیٹھ کر اپنے سر جھکا کر اپنے بچوں کو سایہ دے رہی ہیں. گھاس کھا رہے ہیں بچے. چھوٹے بچے جب گھاس کھائیں گے تو فوڈ پوائزنگ نہیں ہوگی, اور اس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شیرخوار تھے آج وہ زندہ ہیں. وہ جب جوان ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا ہم کس کے اولاد ہیں. نہ اس کی ماں رہ گئی, نہ اس کا باپ رہ گیا, نہ خاندان. اب کہاں گیا انسانی حقوق؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اساس وہ انسانی حقوق ہے. کسی بھی ملک پہ انسانی حقوق کا مسئلہ کھڑا کر دے گا, براہ راست اپنے فوج ادا کرے گا. میرے پاس آئے تھے
امریکی سفارتخانے سے کچھ لوگ مجھے کہا میں افغانستان میں تشویش ہے اس بات پر کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ ہیں۔ میں نے کہا کون سے انسانی حقوق محفوظ ہیں؟ کہتے ہیں بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ گوانٹانامو میں جو آپ لوگ کر رہے تھے انسانیت کے ساتھ، وہ کس انسانی حق کے زمرے میں آتا تھا؟ وہ جو شبرغان جیل میں اور بگرام کے قید خانوں کے عقوبت خانوں میں اور تمہارے سمندروں کے اندر بحری بیڑوں کے اندر کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ کس انسانی حق کے زمرے میں آ رہا تھا؟ اور آج 4-5 مہینے کے اندر 31,000 مسلمان بچے، مائیں، بہنیں، عام شہری شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی امریکہ اور یورپ اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ۔ کس انصاف کی بات کرتے ہیں؟ اور مجھے ان پر کوئی تعجب نہیں، کوئی اور اس کا ادراک کرے یا نہ کرے۔ میں جس سلسلے نسب سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اکابر و اسلاف، انہوں نے انگریز کے خلاف 150 سال جنگ لڑی۔ ان کو پتا ہے کہ مغرب کی انسانوں کو انہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم میں تہ تیغ کر دیا، ایٹمی بم انہوں نے گرائے، اور آج وہ انسانی حق کی بات کرتے ہیں، اس ظلم کے پشت پہ کھڑے، اور ہم سے کہیں گے کہ آپ کے ہاں انسانی حق محفوظ نہیں۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب مجھے اسلامی دنیا پر ہے، ان کے حکمرانوں پر۔ کہاں گئی ان کی حمیت و غیرت؟ کہاں گئی وہ مسلم یونٹی، وحدت امہ، جس کا درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، اس پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم، اور جسم کے اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار۔ کہاں گئی وہ بے قراری؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم اس وقت وہ لوگ بن گئے ہیں جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ جس طرح دیہاتی لوگ کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہے، ابھی تم صرف اتنا کہو کہ ہم اسلام لائے، تم صرف مسلمان ہو، بس ایمان کے مقام تک نہیں پہنچے تم لوگ۔ ایمان کا رشتہ ہوتا تو کم از کم اسلامی دنیا کے حکمرانوں میں کچھ تو غیرت ہوتی، کچھ تو حمیت ہوتی۔ الفاظ کی حد تک تو ہم بھی قراردادیں پاس کر لیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار پاس کر لیتے ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ ان کی مدد کو پہنچے، ورنہ کل آپ دیکھیں گے کہ فلسطین نہیں ہوگی، پوری دنیا جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہو چکی۔ آپ حضرات عدالتوں میں جاتے ہیں، مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، ججز کی رہنمائی کرتے ہیں قانون کے حوالے سے۔ اگر میں غلط ہوں آپ
میری تصحیح کرنا، پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا کے کسی عدالت میں بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ہے آپ کے عدلیہ کا مقام، یہ ہے ان کے فیصلوں کا معیار۔ اور آپ حضرات جب بھی عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، فلاں ملک کے عدالت کا فیصلہ یہ تھا، فلانا قانون یہ کہتا ہے، آپ کے نہ قانون کی وہاں پر کوئی نظیر پیش کی جاتی ہے اور نہ عدلیہ کے فیصلے، اور کیسے پیش کیا جائے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی، اور آج آپ کی عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا۔ اب بتاؤ، اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتے، اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے۔ اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا؟ تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہوگا کہ بندے تے پتر بن جاؤ، اپنی قدر و قیمت خود پیدا کرو۔ اور تم نے تو اپنے کو گنوایا ہے، ہماری عزت بھی تمہارے وجہ سے گئی دنیا میں۔ بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ عدلیہ نے فیصلہ دے دیا اور عدلیہ نے فیصلہ دیا۔ ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاستدان کے خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو پھر محمود خان کے گھر پہ بھی چھاپے لگیں گے، ان کے بیٹے کے خلاف بھی FIR ہوگا۔ میں مذمت کرتا ہوں ایسے اقدامات۔ جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے۔ طاقتور قوتیں ذرا سوچیں اس بات پر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سبوتاش کرتی ہے، عوام کی رائے کو سبوتاش کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان بچانا ہے، پاکستان کو لانا ہے، پاکستان بچانا ہے، پاکستان کو لانا ہے۔ سنو، یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ ہی بچاتا ہے، کوئی بندہ نہیں بچا سکتا۔ یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں امید پاکستان، اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ یہ نعرے مت لگاؤ، کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچا سکتا پاکستان۔ مفتی محمود موجود تھا، نہیں بچا سکا پاکستان۔ جب کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دو تو سب چلے گا اجلاس میں۔ جب کہا گیا جو جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے تو چلے گئے وہ۔ جو کہا گیا ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے تو مفتی صاحب 2 طرف کا ٹکٹ لے کر گئے بھی اور آئے بھی، لیکن اجلاس تو نہیں ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم نبوت کے کیس کو چھیڑیں؟ جب آپ کو عبور ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر، اور آپ نے اپنے مدعی سے مدعی سے کہا کہ آپ کو میں سننا نہیں چاہتا، عدالت سے باہر نکال، سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہو، پھر کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ نہیں مانتے ہم آپ کے فیصلے کو۔
آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں گے. اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے. مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو آج تم علماء کرام کو ہر طرف مختلف مکاتب فکر کو خط لکھ رہے ہو کہ اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو، یہ پہلے کرنے سے تو اچھا ہوتا نا. اب بھانڈا ٹوٹ گیا، ذوالفقار بھٹو پھانسی چڑھ گیا، اب کہتے ہو جو وہ غلط تھا. یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک میں نہیں چل سکتی. اب ہم نے ریویو پٹیشن کی ہے اور دوسرے دوستوں نے بھی کی ہے. آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کے اس مسئلے پر پورا آپ اس پر مطالعہ بھی کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور ٹھیک ٹھاک ہم نے آئین بنوانا ہے. آئین امریکہ میں جو شخص آئین کو نہیں مانتا یا ان کے کسی حصے کو نہیں مانتا وہ شہری نہیں کہلاتا. میرے ملک کے اندر اگر قادیانی آئین کو نہیں مانتا، اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہوا تھا. ان کا لیڈر باقاعدہ آئے روز آتا تھا، بحث و بحث میں شرکت کرتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، جرا ہوتی تھی، آخر وقت تک بیٹھے رہے اس پہ. اگر یہ پارلیمان جو اس وقت ایک جج کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے آپ کو سنا اور آپ آئے، آپ نے اس کو جج کمیٹی تسلیم کیا اور آپ نے اس میں حاضری دے کر ذرا بھی 10 دن قادیانیوں کے خلاف اور 3 دن لاہوریوں کے خلاف یہ جرا ہوتی رہی، پھر اب فیصلہ کیوں قبول نہیں کرو گے؟ اور یہ فیصلہ آپ کے خلاف صرف پارلیمنٹ نے نہیں کیا، مقدمہ بہاولپور کے جج نے بھی کیا ہے. یہ فیصلہ جنوب افریقہ کی عدالت نے بھی آپ کے خلاف کیا ہے، مالدیپ نے بھی کیا آپ کے خلاف. تو جو ہاں مقدمے لڑے گئے ہیں، عدالتوں میں لڑے گئے ہیں، فورم پہ لڑے گئے ہیں، تم ہر جگہ ہارے ہو. اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس عقیدے کے ساتھ مسلمان نہیں رہے. اب ان کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی، وہ لوگوں کو تبلیغ دعوت بھی کریں گے اور قانون میں پابندی ہوگی، اور وہ کبھی کہیں گے کہ جی فلاں زمانے میں تو یہ قانون نہیں تھا. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں. اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت پاکستان میں دی جائے، ان کے اثرات نما ہوئے نہیں. وہی باتیں جو ہم کہا کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حساس ہیں، اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ جمعیت لائر فورم وجود میں آئی ہے، اور ڈوگر صاحب، شیخ زکریا صاحب، باقی آپ سینئر لوگ ہیں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں، وہ آپ ہماری رہنمائی کریں. انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ اس محاذ پر بھی ہم بھرپور کردار ادا کریں گے اور قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے گی. ہم ایک صحیح منظر کی طرف آگے بڑھ سکیں گے. آپ کی قانون و آئین کی بالادستی کے لیے ماضی کی قربانیوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی قربانیوں کی امید رکھتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حاکم و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں تو ابھی تنہا لڑ رہا ہوں، پی ڈی ایم کی تو بس بعد میں بات ہوگی. کیا اچھا سوال ہوتا اگر آپ یہ ان سے کر لیتے تو. جی ایک بات بڑی واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، میں اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن مینڈیٹ کو تبدیل کرنے والا مجرم اور ہے، اسی کو نشانہ بنانا ہمت کرو. زبردست.